حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، میرے بھائی کو پیچش لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے اسے شہد پلایا۔ وہ پھر آیا اور عرض کیا، میں نے اسے شہد پلایا مگر اس سے پیچش اور بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ اسے ایسے ہی فرمایا۔ پھر وہ چوتھی مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے عرض کیا، میں اسے پلا چکا ہوں لیکن اس کے مرض اسہال میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فرمان سچا ہے جبکہ تیرے بھائی کے پیٹ کی غلطی ہے۔ اس نے پھر پلایا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4521۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سینگی لگوانا اور قسط بحری کا استعمال بہترین طریقہ علاج ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4522۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذرا ایک ورم ہے جو بچے کے حلق میں کثرت خون کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کی وجہ سے اپنے بچوں کے گلے دبا کر انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ بلکہ تم قسط استعمال کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4523۔ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس علاق یعنی حلق کے ورم کی وجہ سے اپنی اولاد کا حلق کیوں دباتی ہو؟ بس تم یہ عود ہندی استعمال کرو کیونکہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے۔ ان میں سے ایک نمونیا ہے۔ حلق کے ورم کی وجہ سے اسے ناک سے ڈالا جائے اور نمونیا کی صورت میں منہ کی ایک طرف سے ڈالی جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4524۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، تم اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4525۔